لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. آج خدا کی قسم انسان ہر ایک کے آرڈر کو کچھ نہ کچھ ویلیو دے رہا ہے. باس کے آرڈر کی ویلیو, گورنمنٹ کے لا کی ویلیو, صحافی کی باتوں کی ویلیو, ہر ایک کو ویلیو دے رہا ہے. انسان کی نظر میں سب سے کم ویلیو اگر کسی کی ہے نا تو وہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. بول تو شریعت میں ایسا ہے, کچھ سنتا ہی نہیں ہے. اور اللہ کی نظر میں نا سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اپنے حکم کی. اللہ بس آپ معاذ اللہ کو مطلب پرست بولو. لوگ کہتے ہیں یار اللہ کیسا مطلب پرست ہے, ہر چیز میں اپنی اپنا, میرا آرڈر میرا آرڈر. بھائی اللہ کہتا ہے مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے, میں مستغنی ہوں, مجھے تمہاری 2 ٹکے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اما شاکرن و اما کفورا. میں نے پانی سے تمہیں بنایا ہے, پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کس نے ڈالا ہے؟ میں نے ڈالا ہے. آسمان سے بارش کس نے برسائی ہے؟ میں نے برسائی ہے. زمین کے سینے کو پھاڑ کر تناور درخت کس نے نکالا ہے؟ میں نے نکالا ہے. آم گٹلیوں سے درخت پیدا کر کے ہزاروں آم کس نے پیدا کیے؟ میں نے پیدا کیے. یہ پھل میں نے پیدا کیے. سوکھا چارہ جانوروں کو کھلاتے ہو, چکنا گاڑا دودھ میں پیدا کرتا ہوں. یہ گائے میں بھینسوں میں سافٹ ویئر میں نے انسٹال کیے ہیں. یہ 2 ڈیجیٹل کیمرے تمہاری کھوپڑی میں جو فٹ کیے ہیں جس سے تمہیں نظر آتا ہے, یہ خود بخود نہیں ہو گئے. الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے یہ 2 ڈیجیٹل کیمرے تمہاری کھوپڑی میں فٹ نہیں کیے؟ یہ والا کیمرہ جو ہے نا, آپ ذرا مارکیٹ سے خریدنے جائیں, ہماری آنکھ عام ڈیجیٹل کیمروں سے کئی گنا زیادہ بہترین ویڈیو بناتی ہے. تبھی ہمیں سارے بالکل کلیئر نظر آ رہے ہوتے ہیں, ذرا بھی پک پھٹتی نہیں ہے. ابھی مجھے آپ لوگ پورے جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ٹوٹے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ کو میں جڑا ہوا نظر آ رہا ہوں. یہ اس ڈیجیٹل کیمرے کا کمال ہے. یہ سائنسدانوں نے نہیں بنایا, سائنسدانوں نے تو اس کی نقل مار کے یہ والا کیمرہ بنایا ہے جو میری ویڈیو بنا رہا ہے. اللہ نے تو فری پھوکٹ میں ہمیں ماں کے پیٹ میں یہ کیمرے ہماری کھوپڑی میں فٹ کر دیے ہیں. 2 منٹ کے لیے یہ کیمرہ ذرا آپ سے کوئی ادھار لے کے جائے, یہ والا کیمرہ تو لوگ لے جاتے ہیں, بہت واپس بھی نہیں کرتے, دوسرا خرید لیتا ہے آدمی. یہ والا کیمرہ ذرا کوئی ادھار لے کے جائے, اس کا آلٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی سائنسدان ایسا کیمرہ بنا کے آپ کی کھوپڑی میں فٹ نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, میری نعمتوں کو لکھنے بیٹھو, سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی, اور جتنے درخت ہیں ان کے قلم لکھ کے گھس کے ختم. بال پین پلاسٹک سے بنتا ہے نا, تو بال پین سے لکھنا شروع کرو گے نا, گھستے پلاسٹک دنیا سے ختم ہو جائے گی, میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. ڈارون نے تو ساری نعمتوں کو ایک جملے میں اڑا دیا کہ آٹومیٹیکلی ملی ہیں سب چیزیں. اللہ کہتا ہے خود بخود یہ کان بن نہیں سکتے, خود بخود یہ آنکھیں بن نہیں سکتی, خود بخود یہ دل بن نہیں سکتا, جگر بن نہیں سکتا, میدا بن نہیں سکتا. یہ جو نیند کی نعمت ہے, لیٹتے اور خراٹوں میں چلے جاتے ہو, اللہ تمہیں جو ہے نا اس دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے. آپ کو پتا ہے آج تک کوئی ایسی گولی نہیں ہے جادوئی ہے جو آپ کو سلا دے. یہ پتا ہے آپ کو, کوئی گولی سلا نہیں سکتی آپ کو. آپ کہتے ہیں نیند کی گولیاں ہیں نا, میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے, کہتے ہیں نیند کی گولی سلا نہیں سکتی ہے انسان کو. نیند کی گولی صرف آپ کو ریلیکس کرتی ہے, آپ کے پٹھوں کو سکون دے دیتی ہے. سوتا انسان اپنی طاقت سے ہی ہے. بھائی دیکھو دوبارہ, ہم جب کوئی کام کرتے ہیں, جیسے میں ابھی بول رہا ہوں, تو گلے کا آرام کیا ہے؟ بولنا چھوڑ دینا. یہ میرے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ منہ سے بولے نا یار. بھائی میں جب بول کے تھک جاؤں گا تو میں ابھی دیکھو, آج کوئی آئے میرے پاس کہ ایک ریکارڈنگ کرانی ہے, میں نے کہا بھائی آج میرا بیان ہے, میں ابھی سے بول کے گلا تھکا دیا تو بولنے کے قابل نہیں رہوں گا, تو ابھی چپ رہنے دو مجھے تھوڑی دیر, 40-50 منٹ کی نا ایک کوئی ریکارڈنگ تھی. آپ گلا استعمال کرتے ہیں بولنے میں, گلے کو ریسٹ کیسے ملتا ہے؟ بولنا چھوڑ دیں آپ, یہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ ویٹ اٹھا رہے ہیں, ویٹ لفٹنگ نا, وزن اٹھا رہے ہیں, آپ بازو تھک گئے, آرام کا طریقہ کیا ہے؟ وزن اٹھانا, منہ سے یعنی بولیے پلیز, چھوڑ دیں. آپ چل کے تھک گئے, ٹانگیں کام کر رہی ہیں مسلسل چلنے میں, حل کیا ہے بھائی؟ چلنا, بولو چھوڑ دے, یہی حل ہے نا.
باڈی کے ہر پارٹ پہ اللہ نے ہمیں کنٹرول دیا ہے, اور یہ کنٹرول کون کرتا ہے؟ دماغ. دماغ ٹانگوں کو آرڈر دے گا, رک ٹانگیں چلنا. اب آپ کا دماغ آرڈر نہیں کر رہا منہ سے بولنے کا آپ کو, ہاں ٹانگیں چلنا رک جائیں گی. دوڑ رہے ہیں, سانس پھولے گا, دماغ آرڈر کرے گا رک. پوری باڈی پہ حکومت کس کی ہے؟ دماغ کی. ہم دماغ سے باڈی کو آرڈر کرتے ہیں رک جا, باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی. دماغ سے زیادہ سپیریئر ہماری باڈی میں کوئی ہے نہیں, اور اس لیے اللہ نے اس کو رکھا بھی سب سے اوپر ہے. اس کے اوپر بس گھاس واس لگا دیے تاکہ اس تک ڈائریکٹ لوگ پہنچ نہ پائیں. اس کو ہال میں نا ایک ہیلمٹ لگا کے بند کر دیا ہے, ورنہ چپیڑ مارتے ڈائریکٹ دماغ پہ جا کے لگتا. تو ایک کھوپڑی میں نا بند کر دیا اس کو. سب سے سپیریئر کیا چیز ہے؟ دماغ. اس آنکھوں کو کنٹرول کر رہا ہے, ناک کو کنٹرول, زبان کو کنٹرول, دانتوں, ویسے کر رہا نہیں آج کل کنٹرول, سب چیزیں کنٹرول سے باہر ہیں, لیکن آرڈر یہ دیتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے دماغ بھی تو ایک باڈی کا پارٹ ہے نا, اس کو بھی سکون چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ دماغ کا کام کیا ہے بولو؟ سوچنا. تو سکون کے لیے ضروری ہے کہ باڈی کے جس پارٹ سے جو کام لے رہے ہیں وہ کام لینا بند کر دیں. تو دماغ سے سوچنے کا کام لے رہے ہیں, سوچنا بند کر دیں, سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ لیکن دماغ کو سوچنا بند کرنے کے لیے آرڈر دماغ نہیں دے گا, دماغ سے اوپر کی کوئی چیز دے گی, اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے وہ نیند کی گولی آرڈر نہیں کرے گی کہ سوچنا چھوڑ دے. نیند کی گولی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دماغ کو آرڈر کرے سوچنا چھوڑ دے. دماغ جب سوچنا چھوڑنے کا سوچے گا تو سوچنے کا عمل ہوگا نا, نہیں یہی بات. تبھی تو وہمیوں کو میں کہتا ہوں کہ تم اپنے دماغ سے خیالات نکالنے کی کوشش ختم کر دو. یہ کہتے ہیں میرے دماغ میں یہ خیالات آ رہے ہیں میں نکال رہا ہوں. نہیں ابے بھائی, خیالات نکالو گے تو اور آئیں گے, سوچے گا نا دماغ. اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں بزی کر لو. تو دماغ جب سوتا ہے تو سونے کی شرط ہے کہ سوچنا چھوڑے, تبھی دماغ کو ریسٹ ملے گا. اور سوچنے کے لیے دماغ اپنے آپ کو آرڈر دے نہیں سکتا. جتنا آرڈر دے گا اتنا, تبھی تو جو لوگ سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو کبھی بھی نیند نہیں آتی. نیند ہمیشہ, گالی نکل رہی تھی استغفر اللہ, ڈھیٹ لوگوں کو آتی ہے. اچھا میری تو نیند بہت ڈسٹرب ہوئی ہے نا آج کل, راتوں کو نیند نہیں ہو رہی, کبھی سوچنا شروع کر دیتا ہے دماغ. اتنے ملک کی حالات بھی اور چیزیں مختلف, اور پھر تو میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے اپنے بارے میں کہ یار جب سونے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے نہیں آتی, نہیں کر رہے ہوتے تو ڈھول بج رہے ہو پھر بھی سوتے ہیں ہم. میں جب امریکہ گیا نا ابھی پچھلے سفر میں, تو میں نے کہا 13-14 گھنٹے کا سفر ہے یار, رات کو سو نہیں تاکہ جہاز میں سوتے سوتے جاؤ. 13-14 گھنٹے کا کون, 5-6 گھنٹے تو کم از کم سو جاؤ نا جہاز میں, سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے آدمی تھک جاتا ہے. تو اتنی کوشش کی, نہیں آئی نہیں. اب وہاں جا کے جب جاگنے کا ٹائم شروع ہوا ہے تو مجھے لے کے جا رہے ہیں کسی میٹنگ میں کبھی گاڑی میں ادھر گر رہا ہوں, کبھی ادھر گر رہا ہوں, کبھی آگے جا کے سر لگ رہا ہے, کبھی پیچھے جا کے گر رہا ہوں. ان کو بھی ترس آیا, بھائی مفتی صاحب کو سلاؤ. میں نے کہا سلا دو خدا کے واسطہ, سلا دو. تو اب ہم جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر نیند آ رہی, نیند مسلط ہوئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دماغ پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے. تو اس کے لیے کوئی اوپر کی ذات ہے جو آپ کے دماغ کو سونے کا آرڈر کرے گی, کیونکہ دماغ کا سونا ہے سوچنا چھوڑ دینا. تو نیند کی گولی سوچنا نہیں چھڑوا سکتی آپ سے, سمجھ رہے ہو؟ نیند کی گولی پٹھوں کو ریلیکس کر دیتی ہے, اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے ایک سکون ملتا ہے آپ کو, وہ تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کرتی کیا ہے. اتنی بات طے شدہ ہے کہ اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ سوچنا چھڑوا دے آپ سے, یہ نیند مسلط کر دے. سبب بنتی ہے نیند کا. سبب کا مطلب یہ کہ آپ کو کانٹوں پہ نیند نہیں آ رہی, آپ بیڈ پہ سو گے تو آپ کو نیند اچھی ہے کیونکہ ریلیکس ہو گئے نا آپ, تو وہ ایک ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے. لیکن جیسے اللہ نے کہا نا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, سبت کہتے ہیں عربی میں کاٹنے کو. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے دماغ کو آرام میں لانا اس وقت ممکن تھا جب دماغ کا کنیکشن باہر کی دنیا سے کٹ ہو
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیڈ کاٹ دی جائے, پاور جہاں سے آ رہی ہے نا اس پاور کیبل کو کٹ کر دیا جائے. اب دماغ سوچ کیوں رہا ہے دائیں بائیں کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے, کبھی دیکھے گا یہ بھی ہے یہ بھی ہے, خود بخود خیالات آئیں گے. اللہ کیا کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے دماغ کا کینچی لے کے جو کنیکشن جو لیڈ ہے نا اس لیڈ کو کیا کر دیتے ہیں, کٹ. ابے دیکھو کمپیوٹر, کوئی بچہ بیٹھا ہوا گھنٹے سے کمپیوٹر پہ نا فلمیں دیکھ رہا ہے, ڈرامے دیکھ رہا ہے, باپ کو غصہ آ رہا ہے, بس کیا کر رہا ہے تو, سو جا, بند کر اس کو, بند نہیں کر رہا. آسان طریقے ہوتے پیچھے سے جا کے پاور کیبل نکال دو, جیسی پاور کیبل نکالو ڈڑنگ ایک دم اندھیرا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. ابا اماں ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے, ہل نہیں رہا, پڑھائی کی محنت نہیں کر رہا, تو ابا پیچھے سے جا کے کیا کرتے ہیں, چپکے سے پاور کیبل نکال دیتے ہیں. پاور کیبل نکال دی, اب تو چلا کے دکھا. تو اللہ میاں بھی یہی کرتے ہیں. اللہ میاں کو پتا ہے کہ بھائی یہ کمبخت اگر ان کو میں خود نیند مسلط نہ کروں نا, یہ ترقی کے چکر میں 6 مہینے جاگتے ہی رہیں گے. یہ ہوس کے مریض ہیں, ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی معلومات چاہیے ان کو. انسان تو یہی کرتا ہے نا, جو پڑھائی کرنے والے لوگ ہیں, نہیں ہم نے پڑھ کے آج ہی سائنسدان بننا ہے, تو جاگ 48 گھنٹے جاگیں گے, بیڑا گرک ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے نیند ہمارے دماغ ہمارے کنٹرول میں دیا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا ایک ٹائم گزرنے کے بعد تم جاگنے کی 100 بار بھی کوشش کرو گے, میں تمہیں جاگنے نہیں دوں گا, کیونکہ میری نظر میں تمہاری زندگی کی ویلیو تمہاری پڑھائی سے اور تمہاری ترقی سے زیادہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں دیتے, بلکہ اللہ کیا کرتے ہیں, پاور کیبل نکال دیتے ہیں. اب جیسے ہم امریکہ جا رہے تھے تو سونے کی کوشش کر رہے تھے, جہاز میں سوئے نہیں, وہاں اتر کے ہم جاگنے کی کوشش کر رہے تھے, اللہ نے پاور کیبل نکال دی. اللہ نے بولا اب تو مزید جاگا, تیری اوپر کی کھوپڑی کیا ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی. کیونکہ پروگرام تو ہے, اب جاگنا تو ہے, لیکن اللہ میاں نے کیا کیا, تبھی ہم کبھی یوں گر رہے ہیں, کبھی یوں گر رہے ہیں, کبھی سامنے گر رہے ہیں, کبھی. ایک دفعہ تو میں بس میں آ رہا تھا پنڈی سے, تو بہت جاگے جاگے ٹائم ہو گیا تھا. اب میری جیب میں پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں, اس وقت میں مشہور نہیں تھا, میں بس میں فرنٹ سیٹ پہ آگے بیٹھا ہوا ہوں, یہ بات ہوگی 95-96 کی. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جاگوں, کیونکہ میری جیب میں پیسے رکھے ہوئے تھے. جب بسوں میں جیب کترے بہت ہوتے ہیں, ایسی اللہ نے پاور کیبل نکالی ہے نا, اللہ نے کہا پیسے کو چھوڑ, دماغ کو فوکس کر. یہ اللہ میاں نے مسلط کی ہمارے اوپر نعمت بنا کے, ورنہ ہم پیسوں کی حفاظت کے چکر میں مزید 24 گھنٹے جاگتا, اور جب 48 گھنٹے بعد گھر آتا پتہ نہیں کیا کر لیتا میں. کیا خیال ہے, ہو سکتا ہے گھر ہی نہیں آتا, پاگل خانے چلا جاتا وہیں سے سیدھا. گھر والے کہتے ہیں آپ کا ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے کہ آپ فی الحال فوراً کہاں جائیں, پاگل خانے جائیں. تو اللہ میاں نے کیا کیا, اللہ میاں نے بولا جیب کو چھوڑ, پاور کیبل نکال دی. پھر اللہ میاں تھوڑا سا ایسے نکال کے پھر لگاتے ہیں. شروع میں جھٹکے آتے ہیں نیند کے, یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ سو جا, خود تمیز سے سو جا, ٹھیک ہے نا. ہم سو نہیں رہے ہوتے, جاگ رہے ہوتے ہیں, تو پاور کیبل کبھی نکلتی ہے, کبھی دوبارہ اللہ لگا دیتے ہیں. ہوتے جیسے ہے نا, بچے کو کمپیوٹر چھڑوانا ہو, ماں باپ نے شروع میں کیبل نکالی پھر لگا دی, تاکہ شروع میں تھوڑا سا اس کو تنگ کیا جائے, پھر جب دیکھ رہا باز نہیں آ رہا تو دھڑم کر کے نکال دی. تو اللہ میاں بھی ایسے ہی کرتے ہیں بھائی, کیبل لگائی نکالی, ہم جھوم رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, جب زیادہ نہیں ہوتا اللہ کہتے ہیں لڑک جا. تو ایسا ہی ہوا, میں دھڑام سے جا کے لڑکاؤں کسی بندے پہ, اس نے بولا بھائی صاحب کیا کر رہے ہو. میں نے کہا یار میرے اختیار میں نہیں ہے بھائی, خود بخود ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے کس کی دین ہے, یہ اللہ کی دین ہے. اللہ کا شکر ہے پیسے بچ گئے تھے, ورنہ گئے تھے وہ پیسے, کیونکہ جیب میں پھولی ہوئی تھی, کسی کی امانت لے کے آ رہا تھا میں. تو اب اس پہ لوگ کمنٹس کریں گے کہ بینک سے کیوں نہیں ٹرانسفر کر دیے. کبھی اکیلے میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو بتاؤں گا میں, وہ ونس اپون اے ٹائم بات ہے بھائی, اس وقت اکاؤنٹ کم ہی لوگوں کے ہوا کرتے تھے. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اتنا مزہ آتا ہے نا جب میں نے عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ کی آیت کی تفسیر پڑھی تھی. اللہ کہتے ہیں ہم نے نیند کو کاٹنے والا بنایا. نیند کیا ہے, کینچی ہے, تمہارے دماغ کا کنیکشن اس دنیا کے ساتھ کٹ کر کے کاٹ دیتی ہے. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے, آپ بھول گئے, پتہ ہی نہیں. اب سوتا ہوا آدمی خراٹے لے کے سو رہا ہوتا ہے, آپ اس کے قریب کھڑے ہو کر بتاؤ کہ پٹرول اور مہنگا ہو گیا, اس کی صحت پہ اثر بولو نہیں پڑے. ایک اور کیس ڈال دیا گیا ہے, وہ پی ٹی آئی کا ہوگا, پھر بھی اس ڈپریشن میں بولو نہیں جائے گا, وہ تو صبح اٹھ کے پتہ چلے گا. کیونکہ اگر
یہ اپنے اختیار میں ہوتا نا تو ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ کے خبریں چیک کرتا لازمی کہ یار چل کیا رہا ہے مارکیٹ میں. تو اللہ میاں نے ڈسکنیکٹ. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی. اور دیکھو خدا کی قسم نہیں اتنی مزے کی نعمت ہے نا. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, اپنی اس کو شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوتا. میری جس دن نیند پوری ہو نا, بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ایسا دماغ فریش ہوتا ہے, ایسا. میری بہت تھوڑی نیند ہے, اگر آپ کبھی خوشبو لگا کے آؤ نا تو بہت تھوڑی نیند ہے, یعنی بہت تھوڑی نیند میں میں بہت فریش ہوتا ہوں, لیکن وہ تھوڑی بھی نہیں ملتی مجھے, کیونکہ ساری سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے. ابھی میں اس کو سیٹ کرنے میں آ رہا ہوں کہ رات کو جلدی سو کے صبح جلدی اٹھنے کا معمول ہو, کیونکہ رات کو لیٹ ہو تو نیند نہیں آ رہی ہوتی, پھر ایسے وقت میں آ رہی ہوتی ہے جو سونے کا ٹائم نہیں ہے. تو عجیب سا 40 سال کے بعد نا ساری چیزیں الٹ پٹانگ ہو جاتی ہیں. جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے پھر تو ماشاء اللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جب کلاس شروع ہوئی آنکھ لگ گئی ہماری, اس وقت تو بڑے مزے تھے. تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں, یہ میڈیکل سائنس کی باتیں ہیں جو میں یہاں بتاتا نہیں, لیکن کبھی کبھار بتا دیتا ہوں. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جس پہ سارے ڈاکٹر متفق ہوتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو؟ بھائی ہم وہ معلومات شیئر کر لیتے ہیں جس پہ سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہوتا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.